بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ آپ کافی دیر سے حضرات علماء اکرام کے قیمتی مفید خطابات سماعت فرما رہے ہیں۔ بچوں کے پروگرام بھی ایک عرصے سے جاری ہے۔ میرے لیے آج کے اس پروگرام میں دو باتیں بڑی خوشی کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فروخ آباد جیسی جگہ میں، شہر میں، یہاں کے مزاج اور ماحول کے خلاف اچھی خاصی تعداد مکتب تعلیم القرآن کی جانب سے ہونے والے اس تعلیمی مظاہرے میں اور دینی تعلیمی بیداری کانفرنس میں یہ سارے پروگرام کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے جمع ہے۔ آپ یقین مانیے، میں آپ سے کچھ بھی بات نہ کروں، میرے لیے یہی بہت بڑی خوشی ہے کہ شہر کے لوگ اچھی خاصی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ فروخ آباد میں جو ہے، آپ کسی علم والے کو بہت ساتویں آسمان سے اتار کے لے آئیے، لیکن ہم فروخ آبادی ہیں، ہماری صحت پہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے مجھے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے، ماشاءاللہ، یہ جو آپ کے نوجوان ہیں جنہوں نے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا، تو انہوں نے یہاں سے تمام علماء اکرام کو جمع کیا، نمایاں قسم کے عالموں کو، لیکن اس کے علاوہ ملک کے انتہائی ممتاز اور محقق، صاحب علم اور انتہائی باوقار خطیب حضرت مولانا مفتی سید محمد حذیفہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بھیونڈی شہر سے دعوت دے کر کے بلایا۔ وہ بڑا طویل سفر کر کے یہاں تشریف لائے، اور انشاءاللہ بہت تھوڑے سے وقت میں مجھے اپنی بات عرض کرنی ہے۔ مفتی صاحب کا قیمتی خطاب ہوگا، مجھے تھوڑا سا اطمینان دلا دیجئے، ان کو بھی واپس جانا ہے، زیادہ رات تو نہیں ہوگی، لیکن 12 کے بعد جلسوں میں میں مولانا محمود مدنی صاحب کا بڑا مقلد ہوں، جمعیت علماء کے جو قومی صدر ہیں ان کی جو ہے تقلید کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جلسے بہت رات تک نہیں چلنا چاہیے، اور تمام کوشش کے باوجود 11:30 بجنے جا رہا ہے، تو 12 کے بعد جو ہے ایک کیفیت ہوتی ہے، آدمی چاہتا ہے کہ آرام ملے۔ مولانا نے بتلایا کہ بڑی قیمتی رات ہے، اتنی دور سے مہمان آئے ہیں، تو ہاتھ اٹھا کر کے یہ تھوڑی سی یقین دہانی کرا دیں کہ انشاءاللہ اگر آدھا گھنٹہ 20 منٹ اضافہ ہو جائے گا تو مہمان کی گفتگو مکمل سماعت کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ آدھے ہی اٹھائے، اب ٹھیک، جزاک اللہ۔ بہرحال جن بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا وہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے اساتذہ اور اس مکتب کو چلانے میں جتنے بھی حضرات تعاون کرتے ہیں وہ بھی بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دور میں سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، یہ بڑی قربانیوں کی بات ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کا امتی بنایا،
آخری نبی کا امتی بنایا اور دین اسلام آپ کو نصیب فرمایا، یہ ارادہ کر لیجئے کہ زمانہ ہمارے خلاف ہو کر کے ہماری بوٹی بوٹی کر دے، وہ یہ کرنے میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی وفاداری ہم سے چھٹا نہیں سکتا۔ کتنا بھی حالات ناموافق ہوں اور کتنی بھی مشکلات ہوں، کتنی بھی پریشانیاں ہوں، یہ نیت کر لیجئے کہ ہم جیئیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ، اور اسی حال میں ہماری موت آئے گی۔ بالکل ویسے ہی کہہ دیجئے جیسے ہمارے کسی دانشور ادیب نے مولانا کا خطاب پا کر کے یہ کہا تھا کہ ہو جائے اگر سارا زمانہ بھی مخالف، ہو جائے اگر سارا زمانہ بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ تو انشاءاللہ جینا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، نبی کی عظمت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اور مرنا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، نبی کی عظمت کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ۔ کوئی کفر کی آندھی، کوئی شرک کی آندھی، کوئی بد تہذیبی کی آندھی ہمارے اس عزم اور اس ارادے کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ اور یہ جو سب ہو رہا ہے یہ ہوتا رہا، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی ہوتا رہے گا۔ وہ علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ چراغ محمدی ہے، یہ کسی کی پھونکوں سے بجھانے سے نہ بجھائے اور نہ بجھے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ اے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ تو میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس نبی کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، اس نبی نے جن حالات میں اللہ کا یہ پیغام، اللہ کا یہ دین ہمارے پاس پہنچایا، اس سے زیادہ مشکل حالات کبھی بھی امت پر آ نہیں سکتے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتے۔ دیکھیے، ایک کلمہ پڑھنے کی پاداش میں، اللہ کو ایک کہنے کے جرم میں، نبی کو نبی ماننے کے جرم میں، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ 60 اور 70 سال کے درمیان کی ایک ضعیف خاتون اسلام کے لیے ٹکڑوں میں اپنی شہادت پیش کر رہی ہیں؟ ان کا ایک ٹکڑا ایک طرف ہے اور دوسرا ٹکڑا ایک طرف ہے۔ جب طاقت ان سے یہ کہتی ہے کہ تجھے اللہ کی وفاداری سے انکار کرنا ہے، جب ظلم ان سے یہ کہتا ہے کہ تجھے محمد الرسول اللہ کی رسالت کو چھوڑنا ہے، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ زمانہ کچھ بھی کہتا رہے اور زمانہ کچھ بھی کرتا رہے، میرا بدن کمزور سہی، ناتواں سہی، ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں اس بدن کے، لیکن اللہ کی وفاداری سے انکار ممکن نہیں ہے، جناب محمد الرسول اللہ کی غلامی سے منکر نہیں ہو سکتی۔ کتنا شرمندہ ہوا ہوگا حضرت سمیہ کو 2 ٹکڑوں میں شہید کرنے والا ظالم، برچھا مار کر کے ٹکڑے تو کر دیے، لیکن نبی کی اس چہیتی اور دلاری اور نبی کی اس معتقد اور ایمان لانے والی خاتون کو ان کے عزم و ارادے سے ہلانے میں کامیاب نہیں ہوا، اور امت کی ماؤں کی کوکیں آج بھی بانجھ نہیں ہیں، آج بھی
ہماری اپنی کیفیت جو بھی ہو، ہم نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ ہم اس سرزمین پر مسلمان بن کر کے جئیں گے اور مسلمان بن کر کے مریں گے، اور یہ حق ہمارا ہم سے کوئی چھیننے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، میں نے مثال کے طور پر آپ کو ایک واقعہ سنایا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے جو محنت کی، آپ نے جو جد و جہد کی، انسانیت کا رخ بدل دیا، درندوں کو، وحشیوں کو، جن سے پھاڑ کھانے والے جانور شرماتے ہوں، ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پیغام نے ساری دنیا کا ہیرو بنا دیا۔ ان کو آپ کی تعلیمات نے ساری دنیا کا سربراہ اور سردار بنا دیا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ساری دنیا کے ہر گوشے میں امامت عطا کر دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہ کہا کرتے تھے، ان کا وہ جملہ یاد کریے مسلمانوں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے عمر، تیرا باپ خطاب زجنان کی وادی میں اونٹ چرانے کو لے کر کے تجھے مارتا تھا، اے عمر تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی اور آپ نے اللہ کا پیغام رحمت دین اسلام پہنچایا۔ آپ کا دین سیکھ کر کے، آپ کا پیغام سیکھ کر کے، اے عمر آج تیری صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے اتنے بڑے خطے پر اور دنیا کے اتنے بڑے رقبے پر آج اللہ تعالیٰ کے احکامات جاری کرنے کے لیے تو ذریعہ اور وسیلہ بنا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی پیغام تھا، اور آپ کا یہ تعلیمات کا اثر تھا۔ ہمارے اردو کے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، بہت پیاری بات کہی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات پہ تشریف لائے تو آپ نے انسانیت کے ہر طبقے کو ایک حیثیت عطا کی، ایک مقام عطا کیا۔ عورتوں کے بارے میں بھی آپ نے ان کو بھی ایک حیثیت عطا کی، ان کو بھی ایک مقام عطا کیا۔ ہمارے ایک شاعر کہتے ہیں ماہر القادری کہ عورت کو اس کی اصل عزت اور اس کے اصل مقام پر پہنچایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو بازار کی زینت نہیں بنایا۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، دکان پر کھڑے ہو کر کے دن بھر ایک عورت سیلز مین بن کر کے خدمت انجام دے تو یہ اس کی آزادی ہے۔ وہ جو ہے ہوائی جہاز میں سواریوں کے دلجوئی کے لیے انتظام کرے تو یہ آزادی ہے، اور وہ مختلف صورتوں میں اپنے آپ کو رسوا کرتی پھرے تو یہ آزادی ہے۔ مجھے اور آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقیقی عزت اور مقام اور مرتبے کو جو ہے بیان فرما کر کے اس کی حیثیت کو طے کر دیا، اور تفصیلات کا موقع نہیں۔ ماہر القادری کی زبان میں یہ سمجھ لیجئے کہ حضور پاک علیہ السلام نے عورت کو مقام و مرتبہ کیا دیا، اس کی حیثیت کیا طے کر دی۔ باپ کے لیے، بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، شوہر کے لیے ہر اعتبار سے اس کی عزت، اس کے حقوق کا تحفظ فرمایا اور اس کی حیثیت طے کر دی، اور پھر اس سے یہ کہا کہ تیرا یہ مقام نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو جو ہے زمانے میں سر عام رسوا کرتی پھرے۔ تیرا زیور، تیری سب سے بڑی خوبصورتی شرم و حیا ہے، لاج ہے،
تیری عزت تیرا سب سے بڑا جوہر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل آزادی عنایت فرمائی عورتوں کو۔ آپ سے پہلے عورتوں کو نہ مکمل حقوق حاصل تھے نہ آزادی حاصل تھی۔ ماہر القادری نے کہا کہ آپ آئے تو آپ نے کیا دیا؟ عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے ہر طبقے کو ایک حیثیت، ایک مقام عنایت فرمایا۔ اس وقت ہمارے ملک میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ بڑا لیڈر وہ مانا جاتا ہے جو سب سے بڑا نفرتی بیان دیتا ہو، جو سب سے زیادہ لوگوں کے دل چھلنی کرتا ہو، جو کسی کے مذہب پر حملہ کرے، جو کسی کے اخلاق و کردار پر حملہ کرے، جو کسی کے گھر پر حملہ کرے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام رحمت ہمیں سنایا، آپ نے جو تعلیمات ہمیں عنایت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ نفرت کے لیے کوئی مقام اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام تو محبت کا دین ہے، اسلام تو پیار کا دین ہے، اسلام تو شفقت کا دین ہے۔ اور ایسے ایسے مجرموں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن رحمت میں آنے کے بعد معاف فرما دیا کہ آج کی مہذب دنیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ایک شخص ہیں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ابن ابو جہل، ان کے نام کا اشتہار نکلا ہوا، یہ اشتہاری مجرم ہے، موسٹ وانٹیڈ ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو یہ مکے سے نکل کر بھاگنے کے لیے ساحل پر پہنچ گئے، اور کشتی میں سوار ہونے کے لیے انتظام کرنے لگے۔ ان کی بیوی تھی حضرت ام حکیم، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرا شوہر جو ہے بھاگ رہا ہے، آپ جو ہے اس کو معاف فرما دیں، اجازت دے دیں، میں اس کو واپس لے آؤں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ان کو واپس لے آؤ، میں نے معاف کر دیا۔ تو ام حکیم جو ہے ہوشیار تھی، سمجھدار خاتون تھی، کہنے لگی اللہ کے رسول وہ بہت بڑا مجرم ہے، ایسے مانے گا نہیں، کوئی نشانی دے دیجیے۔ تو رحمت للعالمین نے اپنی چادر عنایت فرما دی اور یہ کہا کہ جاؤ اس کو یہ دکھا دینا اور یہ کہنا کہ یہ نشانی ہے، چلو واپس۔ یہ بیوی گئی وہاں، اور جانے کے بعد اپنے شوہر سے انہوں نے ڈائلاگ کیا، گفتگو کی، تو وہ کہنے لگا بھائی دشمنوں سے مل گئی ہے، لگتا ہے مجھے مروا دے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اکرمہ محمد الرسول اللہ کے پیغام سے بچ کر کے خشکی اور تری میں کوئی مقام نہیں ہے، یہ وہ طاقتور پیغام محبت ہے جو دنیا کے چپے چپے پر جائے گا اور اپنی سربلندی کے ساتھ لوگوں سے اقرار کرائے گا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول۔ تو اکرمہ میری بات مان لو، نشانی ہے، واپس چلو۔ وہ سمجھانے بجانے کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیا اور ان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اب ان کے جرائم کتنے ہیں آپ کبھی علماء سے سنیے گا کہ اکرمہ اور اس کے باپ کے جرائم کتنے ہیں۔ حضور نے گلے سے لگا لیا، چپٹا لیا ان کو، اور یہ کہا کہ تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، آ جاؤ میرے پاس۔ اس پیغام